نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ جیسا کہ ابھی ہم نے سورہ بقرہ کی چند آیتیں سنی، سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع میں ایک گائے کا تذکرہ ہے، اسی لیے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے الف لام میم، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ انہیں مقطعات اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہیں الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ کے علاوہ چند صورتیں اور بھی ہیں کہ جن کا شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں، جیسے طا سین میم نون قاف یا سین۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کا وصف بیان کرتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے، اور قرآن پاک اپنی حقانیت ہونے پر اتنے دلائل رکھتا ہے کہ اگر جس میں عقل سلیم ہو، یعنی صحیح عقل ہو، اور اگر قرآن میں غور و فکر کرے تو وہ جان لے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، کسی انسان کی کتاب نہیں۔ اور اللہ نے اتنے اعتبارات سے قرآن پاک کو اتنا صاحب فضیلت بنایا ہے کہ اس کے جس پہلو پر غور کریں تو اسے جو تاثیر قرآن میں ملے گی وہ کسی اور کتاب میں نہ ملے گی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے معاذ اللہ نکلے تھے کہ راستے میں کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں معاذ اللہ۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ آپ وہاں جانے سے پہلے اپنی بہن اور اپنے بہنوں کے گھر ہو آئیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کیوں؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق بہت تیش میں آ جاتے ہیں اور غصے کی حالت میں اپنی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور وہاں جا کر سنتے ہیں کہ ان کی بہن قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کر رہی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں غصے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن پھر جب قرآن کی کچھ آیتیں سنی تو اپنی بہن سے کہا کہ مجھے اور آیتیں سناؤ اور آیتیں سناؤ۔ اور پھر آیتیں سننے کے بعد ان کے دل کی تاثیر بدل گئی، ان کے دل کی کایا پلٹ گئی اور اسلام قبول کر لیا، اور کہا کہ مجھے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جا کر کلمہ پڑھا دو۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو اس پر غور کرے گا، اس کے جس پہلو پر غور کرے گا تو اسے جو قرآن میں تاثیر ملے گی وہ اسے کہیں اور نہیں مل سکتی۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی کہے کہ کسی کو شک ہے اور وہ کہے کہ میرا دل تو نہیں بدل رہا، تو اس کے لیے بہت خوبصورت مثال ہے کہ اگر کسی کو ایسی بیماری ہو کہ جس میں اسے ذائقہ محسوس نہ ہوتا ہو، تو اب وہ چاہے شہد جتنا بھی کھا لے اسے ذائقہ محسوس نہ ہوگا، لیکن اب اس میں مسئلہ شہد کا تو نہیں ہے نا، اس میں مسئلہ تو اس کی بیماری کا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب کیا یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو خوف خدا رکھتے ہیں، پرہیزگار ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں؟ اس کو بلا تمثیل بلا تشبیہ اس بات سے سمجھتے ہیں کہ بارش نازل ہوتی ہے، اس سے کھیت باغات پھل پھول پودے درخت سب سیراب ہوتے ہیں۔ وہی بارش کیچڑ اور گندگی پر بھی نازل ہوتی ہے۔ اب بارش سے فائدہ صرف کھیت باغات پھل پھول پودے درختوں نے اٹھایا۔ اب ایسے میں کہا جاتا ہے کہ بارش کھیتوں کے لیے نازل ہوئی ہے، حالانکہ بارش سب کے لیے نازل ہوئی۔ اب
باغات کھیتوں کا ان سب کا کام تھا کہ وہ نفع حاصل کریں، تو انہوں نے نفع حاصل کر لیا اس سے۔ پھر اسی آیت میں ہے ہدی للمتقین، تقوی اور پرہیزگاری سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب خواہ نافرمانی کفر کے مرتبے کی ہو، شرک کی ہو، گمراہی کی ہو، خواہشات نفسانی کے مرتبے کی ہو، حرام کاموں کے مرتبے کی ہو، گناہ کبیرہ اور صغیرہ کے مرتبے کی ہو، ہر نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ بعض بزرگوں نے بڑی خوبصورت تعریف کی ہے متقیوں کی کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ پائے جہاں جانے سے اس نے تجھے منع کیا ہے۔ اور اس پر امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ تقوی کے 7 قسمیں ہیں: کفر و شرک سے بچنا، بد مذہبی سے بچنا، کبیرہ گناہوں سے بچنا، صغیرہ گناہوں سے بچنا، شبہات سے احتراز کرنا، نفسانی خواہشات سے بچنا، اور اللہ سے دور لے جانے والی ہر شے سے بچنا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک کے صدقے میں ہمارے دلوں میں جو گناہوں کی میل ہے اسے صاف کر دے، اور قرآن پاک کی تاثیر عطا کرے، اور ہمیں تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچائے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔